الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، فرمایا بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، فرمایا اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ آگے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، فرمایا حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، اور اللہ تمام اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر دین اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب کیا، دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر مختلف انداز سے ان کو سمجھایا۔ اس کے باوجود جب یہ دین اسلام کی طرف نہ آئے اور اسلام قبول نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اب وجہ کیا تھی کہ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، یہ حق جانتے تھے کہ دین اسلام حق ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اپنی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں دین اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، ایک طرف ان کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کا دعویٰ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، یعنی دین اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ ان کے نزدیک کیا تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت کے اندر ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اچھا، دوسری طرف یہ لمبی عمر کی تمنا بھی کرتے تھے۔ اب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ایک طرف کیا کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے، ہمیں جنت ملنی ہے، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف لمبی عمر کی تمنا بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں لمبی زندگی مل جائے۔ بھائی اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو کہ آخرت تمہارے لیے ہے، تمہیں جنت ملنی ہے، پھر لمبی عمر کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ جلد از جلد مرو اور آخرت کے اندر اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاؤ۔ لیکن ڈر بھی ہے انہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف لمبی عمر مانگ رہے ہیں، دوسری طرف جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی ہمارے لیے۔ تو فرمایا دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 1000 سال بھی زندگی عطا فرما دے، اس کے باوجود بھی اگر یہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ لمبی عمر انہیں مل بھی جائے لیکن یہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اس لمبی عمر کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا مشرکین سے بھی یہ تو بڑھ گئے ہیں۔ اب مشرکین تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے، ان سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لمبی عمر بھی مل جائے اور آخرت بھی ہمارے لیے ہے، حالانکہ یہ تمنا تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ یہ اپنے دعوے کے اندر بالکل جھوٹے ہیں، اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ آخرت کے اندر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخلہ دینا ہے جب تک یہ دین اسلام کو قبول نہیں کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی احادیث کے اندر کثیر مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں سے موت کا ڈر جو ہے وہ نکل جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ لیکن فرمایا جب ان کے دلوں میں موت کا ڈر بیٹھ جائے گا اور یہ زندگی سے پیار کرنے لگ جائیں گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دے گا۔ حدیث پاک سنیے،
नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया करीब है कि सब कौमें तुम पर ऐसे हमला आवर होंगी जैसे एक प्लेट पर खाने वाले झपटते हैं। कि मुसलमानों के बारे में बयान फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत तक आने वाले मेरे जो उम्मती हैं, अन करीब ऐसा मामला होने वाला है कि सारी कौमें, कुफार, मुशरिकीन, यहूद व नसारा, तुम मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे चंद अफराद मिलकर एक प्लेट में खाना खा रहे हो तो वो खाने पर झपटते हैं कि पहले मैं ये लुकमा ले लूं, पहले मैं ये बोटी खा लूं। फरमाया ऐसे कौमें तुम्हारे ऊपर झपट पड़ेंगी। आगे क्या इरशाद फरमाया, अर्ज किया गया क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह जब ये जुल्म सितम हमारे ऊपर होना है तो क्या हमारी तादाद कम हो जाएगी? फरमाया नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन दुश्मन के दिलों से तुम्हारा खौफ खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। अब वहन क्या होता है? आगे हदीस पाक के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह वहन क्या है, तो फरमाया कि हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी और मौत से नफरत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी। जब ये मामला हो जाएगा तो फरमाया फिर सारी कौमें, सारे कुफार, मुशरिकीन, यहूद नसारा, बुत परस्त, ये हिंदू, ये सारे तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। आज अपने सामने आप ये मंजर देख लें, कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जहां पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान पर वैसे कोई मुल्क हमला नहीं कर रहा तो दहशतगर्दी की लपेट में ये आया हुआ है। हर रोज कहीं बम धमाका, कहीं किसी सूरत में जो मुसलमान मार रहे हैं। दीगर मुसलमान मुल्कों का हाल देख लें, अभी चंद दिन पहले तक अभी भी गजा के अंदर जो मुसलमानों की सूरत हाल है, फिर अभी ईरान की सूरत हाल देख लें। जो भी आप मुसलमान मुल्क उठाकर देखें तो कैसा कैसा जुल्म सितम उनके ऊपर कुफार ने किया है। तो वजह क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, फरमाया तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रोक, तुम्हारा दबदबा कुफार के दिलों से निकाल दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? फरमाया तुम वहन में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हारे दिलों में खौफ जो है वो मौत का बैठ जाएगा, तुम मौत से डरोगे, जिंदगी से मोहब्बत करोगे। हालांकि एक मुसलमान के लिए मौत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफा होता है। क्यों? कि मुसलमान ने मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नेमतों का उसको जन्नत के अंदर दाखिला अता किया जाना है। लेकिन इसके बावजूद जो तमन्ना यहूद व नसारा की थी कि हमें लंबी जिंदगी मिल जाए, आज वही तमन्ना मुसलमानों की है। लोग डर रहे होते हैं, यार मैं मर जाऊंगा, मेरे माल और दौलत का क्या बनेगा, मेरे घर का माल का क्या बनेगा, मेरी गाड़ियों का क्या बनेगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या बनेगा। एक लिहाज से मौत से डरना अच्छी बात है। किस लिहाज से? कि बंदे से गुनाह सरजद हुए हैं तो बंदा डरता है कि यार मैं अगर फौत हो गया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किस मुंह से पेश होऊंगा। ये डरना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मौत से नफरत करने लग जाएं और लंबी जिंदगी मांगे, बल्कि फरमाया कि इसका हल ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे, अपने गुनाहों से बाज आ जाए और मौत पर अपने आप को खुशी खुशी तैयार करना चाहिए। ये एक मुसलमान की जिंदगी है। आगे सुनिए, अब सहाबा इकराम हर लिहाज से ही उनकी जिंदगी हमारे लिए आइडियल क्यों बनी? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस के अंदर बार बार इस चीज की तरगीब क्यों दिलाई कि मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलो, मेरे सहाबा जिस तरह अमल कर रहे हैं, जो इस तरह अमल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत अता फरमाएगा। ये बार बार क्यों इरशाद फरमाया? उसकी वजह यह थी कि सहाबा इकराम ने जिंदगी का कोई गोशा ऐसा छोड़ा ही नहीं है जिसके अंदर हमारी तरबियत का कोई मदनी फूल छोड़ा ना हो, कोई नुक्ता, कोई हमारी तरबियत की कोई चीज ना छोड़ी हो, हर मैदान के अंदर। अब इस मामले में देखें, एक सहाबी रसूल है, गज़वा उहद का मैदान सजा हुआ है, कुफार से मुसलमानों का मुकाबला जारी है, मजे से खजूरें खा रहे हैं। अचानक उनके ज़हन में सवाल आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं अभी गैर मुस्लिमों से लड़ते हुए शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना क्या होगा? ये सहाबी रसूल सवाल कर रहे हैं। अब वो लड़ाई के अंदर शरीक नहीं है, खजूरें खा रहे हैं, दीगर मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक ज़हन के अंदर सवाल है, या रसूलल्लाह अगर मैं कुफार से लड़ना शुरू करूं और मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
تم شہید ہو گئے تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ جب صحابی رسول نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ سنے، آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سنے کہ تم شہید ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اب صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے وہیں پر وہ کھجوریں وہ کھانا چھوڑ دیا، ایک کھجور بھی آگے کھانا گوارا نہیں کی، جا کر کفار سے لڑنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ۔ ان کو اپنی زندگی سے محبت نہیں تھی، یعنی یہ والی محبت کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے مال کماؤں، مال اکٹھا کروں، بلکہ ان کو شہادت سے محبت تھی۔ دین اسلام کی سر بلندی کس کے اندر ہے؟ اس چیز سے انہیں محبت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، جنت کے اندر داخلہ تو ملنا ہی ہے، میری اس شہادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، اور اس خاطر انہوں نے کھجوریں چھوڑی، کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مستحق بن گئے۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ جب انہوں نے وہ جذبہ دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج عطا فرمایا۔ آج بھی ہم ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن آج ہم موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جہاد کا نام لیا جائے تو لوگ اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں، پھر آج کے دور میں کون سا جہاد ہے؟ جہاد سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، نام ہی نہیں لینا گوارا کرتے ہیں۔ موت کی بات کرے وہ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، تم تو مرنے کی باتیں کرنے لگے ہو۔ حالانکہ مسلمان کے لیے مرنا ایک تحفہ ہے۔ آگے حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، مسلمان کا تحفہ موت ہے۔ اب مفسرین نے اس کی کیا تشریح بیان کی؟ محدثین نے فرمایا کہ موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کب ہوگی؟ جب بندہ مر کے اس دنیا سے جائے گا۔ جنت کب ملے گی؟ جب بندہ فوت ہو کے اگلی دنیا میں جائے گا۔ فرمایا مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت قبر میں نصیب ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ آگے سنیے محدثین کیا فرماتے ہیں، فرمایا مگر یہی موت غیر مسلم کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ مسلمان کا محبوب رب ہے اور غیر مسلم کا محبوب شیطان ہے۔ مسلمان فوت ہونے کے بعد اپنے محبوب اللہ رب العزت سے ملتا ہے، اور غیر مسلم مرنے کے بعد اپنے محبوب شیطان سے ملتا ہے، اور شیطان کا ٹھکانہ چونکہ جہنم ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ یہ ہے مسلمان کے لیے تحفہ موت۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور ذہن میں ہو کہ یار میں ان گناہوں کے ساتھ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے، نیکیوں کی طرف بندہ رغبت لے کر آئے، لیکن موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر تیار نہیں بھی کریں گے تو جب وعدہ آ جانا پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود ہی تیار رکھے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، زندگی کا لمبا ہونا یا مختصر ہونا اس کے اوپر بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد اس چیز پر ہے کہ مسلمان نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال کیا کیے ہیں۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ اعمال۔ کسی کی 100 سال زندگی ہو، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہو تو وہ اس کے لیے وبال ہے۔ اسی طرح کسی کی 100 سال زندگی ہے، اس نے وہ زندگی نیکیوں میں گزاری تو یہ لمبی عمر اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی لمبی زندگی ہو لیکن اس کے اعمال برے ہوں۔ لمبی زندگی ہے، اعمال اچھے ہیں، فرمایا سب سے بہتر بندہ وہ ہے، لیکن لمبی زندگی کے ساتھ اعمال برے ہیں، فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے۔ تو اسلام کے اندر بنیاد کس چیز پر ہے؟ اعمال پر ہے۔ زندگی لمبی ہو یا مختصر ہو، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ اب سنیے کتنی ایسی بڑی ہستیاں ہیں جن کی زندگی لمبی نہیں ہے
لیکن ہمارے ماں باپ، ہماری آنے والی نسلیں ان کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ آپ غور کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک بلک کتنی تھی؟ 29 سال۔ اب 29 سال تو ایک نوجوان کی عمر ہوتی ہے، لیکن ان کے اعمال پر تو ہماری نسلیں قربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس پر تو ہماری جو ہے وہ ان کے گرد رات تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح آگے کئی ایسی بزرگ ہستیاں علماء نے بیان کی ہیں جن کی زندگیاں بہت چھوٹی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تو وہ چھوٹی زندگی بھی ان کے لیے جو ہے وہ مقام کی بلندی کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن آپ اس کے برعکس دیکھیں، فرعون کی عمر دیکھ لیں، قارون کی عمر دیکھ لیں، حامان کی عمر دیکھ لیں، ابو جہل کی عمر دیکھ لیں، سینکڑوں سال ان کی عمریں تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں عمر گزاری، تو وہ لمبی زندگی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ان کے گناہ بڑھنے کا ذریعہ بنی، اور جتنے دن یہ اس دنیا میں رہے جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں یہ گرتے چلے گئے۔ تو یہ ہے بنیاد کہ اعمال اچھے ہوں، زندگی مختصر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، لیکن اعمال برے ہوں، زندگی بھلے لمبی بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخلہ عطا نہیں فرمائے گا۔ فرمایا یہ اصل زندگی کیا ہے؟ جو رحمانی زندگی ہے۔ پہلے والی جو 3 زندگیاں ہیں، فرمایا زندگی نہیں بلکہ دل کی موت ہے۔ ایسی زندگی بندے کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ رحمانی زندگی ہے، جو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق بندہ گزارتا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم رحمانی زندگی گزاریں، اور نبی کریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جو رحمان کا دوست ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی۔ زندگی کا جو حصہ اللہ رسول کی اطاعت میں گزار دیا وہی اصل زندگی گزری ہے۔ جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے حصہ گزر گیا، وہ زندگی نہیں ہے، وہ دل کی موت ہے۔ ان چیزوں سے بندے کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق بندہ گزار دیتا ہے، وہ جتنے لمحات بھی ہوں۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کریں گے، یہ جتنی دیر آپ اس نیکیوں کے اندر گزاریں گے یہ رحمانی زندگی ہے۔ بندہ کوئی حلال طریقے سے رزق کماتا ہے، وہ بھی رحمانی زندگی ہے، کیونکہ وہ بھی ضرورت ہے۔ لیکن کوئی حرام کام کے اندر اپنی زندگی گزارے، نماز قضا کرتے ہوئے، سود رشوت کا لین دین کرتے ہوئے، کوئی اور ناجائز کام کرتے ہوئے، فرمایا وہ شیطانی زندگی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد سنیں۔ اب اصل زندگی کو رحمانی زندگی قرار دیا، اب حدیث پاک سنیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ 2 افراد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دونوں نے اکٹھے دین اسلام کو قبول کر لیا، صحابی رسول بن گئے۔ اب ہوا کیا؟ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، بہت نیک پرہیزگار تھے۔ جب واپس چلے گئے، ان میں ایک تو بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کیا کرتا، لیکن دوسرا تھوڑا عبادت اور ریاضت کم کرتا۔ اب ہوا کیا کہ جو زیادہ عبادت کرنے والے تھے نا، ایک مرتبہ وہ کسی غزوہ کے اندر شریک ہوئے اور کفار سے لڑتے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے 1 سال کے بعد دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب وہ دونوں صحابی جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے، وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک غزوے کے اندر شہید ہو گئے اور 1 سال کے بعد دوسرے بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ہوا کیا؟ صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی وہیں پر موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا اور وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اندر سے آنے والے شخص نے انہیں پکڑا اور لے کر جنت کے اندر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی پھر باہر آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو پکڑا اور لے کر جنت پہ چلے گئے۔ اب صبح یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اپنا خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سارے صحابہ حیران تھے،
یہ بات چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک صحابی زیادہ عبادت کرنے والے تھے پھر انہیں شہادت کا مرتبہ بھی ملا، اس کے باوجود وہ جنت میں بعد میں داخل ہوئے ہیں، لیکن دوسرے صحابی جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر پہلے داخلہ عطا فرما دیا. یہ ماجرا ہمیں سمجھ نہیں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا اس شہید ہونے والے کی نسبت جو 1 سال زیادہ زندہ رہا ہے کیا اس نے 1 سال کے رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل رکھے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا اس بعد میں وفات پانے والے صحابی نے اس 1 سال پہلے فوت ہونے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے، زیادہ نمازیں نہیں ادا کی؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے. یعنی جو 1 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں انہوں نے پہلے والے صحابی سے نمازیں زیادہ ادا کی، رمضان کے روزے زیادہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر پہلے داخلہ عطا فرمایا. لیکن جو 1 سال پہلے فوت ہوئے ان کے اعمال کم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بعد میں جنت میں داخلہ عطا فرمایا. تو بنیاد وہی آ گئی کہ لمبی زندگی اور مختصر زندگی کی بنیاد نہیں ہے، بنیاد اس پر ہے کہ اعمال کس کے زیادہ اچھے ہیں. جس کے جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر اتنے ہی درجے عطا فرمائے گا. تو بحیثیت مسلمان ہمارے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبی زندگی کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر لینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچ کر وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عافیت والی نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. کیونکہ ارذل عمر سے بھی حدیث پاک کے اندر پناہ مانگی گئی ہے کہ لمبی زندگی ہو. کوئی کہا یار تو اللہ پاک 100 سال عمر عطا کرے، اب بیچارہ 80-90 سال کی عمر کے بعد بستر پر پڑا رہے، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جائے، کمر بھی اپنی سیدھی نہ کر سکے، تو وہ آزمائش والی زندگی ہے. اس سے بھی حدیث پاک کے اندر پناہ مانگی گئی ہے. عمر اتنی ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ لمبی عمر عطا فرما لیکن صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اور جتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کے جو ہے وہ فرما برداری کے اندر گزارنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.